ادا کر رہی ہیں ٹھیک ہے، لیکن جو باقی معاشرہ تشریف فرما ہے، جو شخص نبی پاک کا اسم گرامی سن کر کے، نام پاک سن کر کے صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے، اور اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کو درج فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پیار محبت سے پڑھیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص میرے پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ اسی طرح ہے کہ وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا ہے۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سوال کرتا ہے، کہتا اللہ کے رسول میں آپ پر درود پاک پڑھتا ہوں، یوں سمجھ لیں اللہ کے رسول 24 گھنٹوں میں سے میں 3 گھنٹے آپ پر درود پاک پڑھتا ہوں، آپ پر میں کتنا کو درود پاک پڑھا کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو میرے پر درود پاک اور زیادہ پڑھ، تیرے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ کے رسول میں دعا بھی کرتا ہوں اور آپ پر درود بھی پڑھتا ہوں۔ فرمایا میرے پر اور زیادہ درود پاک پڑھا کر، تیرے لیے یہ بہتر ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک حصہ پڑھتا تھا، اب 2 حصے آپ پر درود پاک پڑھوں گا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں اگر درود پاک کو اور زیادہ کثرت سے کر دے گا تو اللہ کریم تیرے لیے خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول آج کے بعد میں اپنے لیے کوئی دعا نہیں کروں گا بلکہ آپ پر درود پاک ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اللہ کریم تیری پریشانیوں کو دور فرما دیں گے اور تیرے لیے ہر آسانی والا معاملہ فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے پڑھیے پیار محبت سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پیغمبر دو عالم پر زمین کی ریت، آسمان کے ستاروں، بارش کے قطرات، درختوں کے پتوں، چاند کی کرنوں اور سورج کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد آج کا یہ ہمارا تبلیغی و اصلاحی پروگرام آپ کی اس مسجد کے امام و خطیب مقرر ہر دل عزیز جناب محترم حضرت مولانا رضوان افضل صاحب اور جناب محترم سیف الرحمن عاصم صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی دعوت پر اللہ کریم نے آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت کا موقع عطا کیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم ہم سب کا آنا مل بیٹھنا خالصتاً اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات انشاءاللہ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں بلکہ انتہائی مختصر سے وقت کے اندر اپنا پیغام دے کر کے آپ احباب سے اجازت چاہوں گا۔ آپ جانتے ہیں ربیع الاول کا مہینہ جاری و ساری ہے اور آج 12 ربیع الاول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہر انسان بیان کرتا ہے، ہر مومن بیان کرتا ہے۔ نبی پاک کی عظمت حتیٰ کہ بیگانے بھی بیان کرتے ہیں، یہودی عیسائی بھی نبی پاک کی عظمت کو مانتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر عظمت کو بیان کیا جائے، آپ کی شان کو بیان کیا جائے، آپ کی زلفوں کا تذکرہ کیا جائے، آپ کے حسن کا تذکرہ کیا جائے، آپ کے جمال کا تذکرہ کیا جائے، آپ کے کمال کا تذکرہ کیا جائے، آپ کی محبت کا تذکرہ کیا جائے، ساری چیزوں کا تذکرہ کیا جائے اور آپ سے محبت، عقیدت، مودت، چاہت، لگن نہ ہو، یقین جانیے نبی علیہ السلام کی اگر ہم نے عظمت کو بیان کیا ہے تو نبی پاک کی عظمت کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہوا ہے۔ حضرات ایک بات میں کہہ دینا چاہتا ہوں، شاید
ہمارے سے قیامت والے دن یہ سوال نہ ہو کہ نبی پاک کس دن پیدا ہوئے، آپ کی وفات کا دن کون سا ہے، لیکن ہمارے سے قیامت والے دن یہ سوال ضرور ہوگا، کیا ہم نے اپنی زندگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کاپی کرتے ہوئے، آپ کو آئیڈیل مانتے ہوئے گزاری کہ نہیں گزاری؟ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کس انداز کے ساتھ کی؟ یہ آپ سے اور میرے سے، اپنوں بیگانوں، دیوبندی، اہل الحدیث، بریلوی، ہر مکتبہ فکر جس نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے، بلکہ جتنی انسانیت ہے، ہر انسان سے یہ ضرور سوال ہوگا کہ تو زندگی گزار کر کے آیا ہے، کس کے نقش قدم پر چل کے آیا ہے؟ اگر ہم نے زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع داری، فرما برداری، اطاعت گزاری کے اندر گزاری، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانی والا معاملہ فرما دیں گے۔ لیکن اگر یہ ہماری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری اور فرما برداری کے اندر نہ گزری، یقین جانیے ہم ناکام ہو جائیں گے اور ہمارا ادھر بہت ہی برا معاملہ ہوگا۔ دعا کریں اللہ کریم ہمیں نبی پاک سے محبت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، آج ہر شخص کہتا ہے کہ مجھے نبی پاک سے بڑی محبت ہے، مجھے نبی پاک سے بڑا پیار ہے، مجھے نبی پاک سے بڑی عقیدت ہے، مجھے نبی پاک سے بڑی مودت ہے، مجھے نبی پاک سے بڑی چاہت ہے۔ آج ہم جو محبت اور پیار کرتے ہیں نا، وہ صرف اور صرف نبی پاک کی ذات کے ساتھ محبت اور پیار ہے۔ جائیے سوچئے، اگر کسی یہودی، اگر کسی بے نماز سے پوچھا جائے، بے نماز بھی کہے گا کہ مجھے نبی پاک سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ ہم بے نماز سے سوال کریں گے، اگر تجھے پیارے آقا سے پیار ہوتا تو جب مؤذن ایک دن میں 5 مرتبہ کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، تو ہم نماز کی طرف جاتے، کامیابی کی طرف جاتے۔ اسی طرح اگر کسی شرابی سے پوچھا جائے تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ مجھے نبی پاک سے بڑی محبت ہے۔ اگر کسی زانی سے پوچھا جائے، اس کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ مجھے نبی پاک سے بڑی محبت ہے۔ ہم اس کی دل آزاری بھی نہیں کرنا چاہتے۔ سنیے، بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں، بے نماز، زانی، شرابی بھی پیارے آقا سے محبت بھی کرتا ہے، پیار بھی کرتا ہے، عقیدت بھی کرتا ہے، لیکن صرف اور صرف پیارے پیغمبر کی ذات کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ جب تک نبی پاک کی 4 چیزوں کے ساتھ محبت نہ ہو جائے، تب تک انسان کی محبت بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ بول کے بتائیے، تب تک انسان کا ایمان بھی مکمل ہو سکتا؟ بولیے ذرا، ایمان بھی مکمل ہو سکتا نہیں۔ وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ بڑے اختصار کے ساتھ ان 4 باتوں کے حوالہ سے چند باتیں کر کے آپ احباب سے اجازت چاہوں گا۔ پہلی بات، نبی پاک کی ذات کے ساتھ محبت ہے، آپ کی بات کے ساتھ پیار کیجیے۔ آپ کی بات کے ساتھ پیار ہے، آپ کی صورت کے ساتھ پیار کیجیے۔ آپ کی صورت کے ساتھ پیار ہے تو آپ کی سیرت کے ساتھ پیار کریں۔ جب آپ ان 4 چیزوں کے ساتھ محبت اور پیار کریں گے، آپ کی محبت بھی مکمل ہو جائے گی اور آپ کا ایمان بھی مکمل ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے آپ نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہم نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کاپی کرنا ہے۔ پیارے پیغمبر ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ بن کر کے آئے ہیں۔ آپ کی ذات کو کاپی کرنا ہے، آپ کی بات کو کاپی کرنا ہے، آپ کی صورت کو کاپی کرنا ہے، آپ کی سیرت کو کاپی کرنا ہے، آپ کے فعل کو کاپی کرنا ہے، آپ کے قول کو کاپی کرنا ہے۔ جب ہم ان 4 چیزوں کو کاپی کریں گے، انشاءاللہ میرا ایمان ہے ہماری محبت بھی مکمل ہو جائے گی، ہمارا ایمان بھی مکمل ہو جائے گا۔ آئیے ذرا توجہ کیجیے، غور فرما لیجیے۔ پہلی بات، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے پیغمبر کی صورت کو کاپی کرنا ہے۔ اگر آپ کی صورت دیکھی جائے، صورت بے مثال ہے۔ کون سی صورت؟ جس کے بارے میں حضرت حسان بول اٹھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي
وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں محبوب یوں لگتا ہے جس طرح آپ اللہ کو کہتے گئے اللہ آپ کو اسی طرح بناتا گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک اہل زبان بولا، کمال درجے کی بات کرتا ہے، کہتا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت علی ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، اور جب سب صحابہ دو زانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے دربار کا عالم کیا ہوگا، جب دربار کا یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیغمبر کی صورت بے مثال ہے، لاجواب ہے، با کمال ہے۔ پیارے پیغمبر کی صورت کو ہر انسان اعلیٰ مانتا ہے، لیکن مزہ تب آئے گا پیارے پیغمبر کی عظمت کو بیان کرنے کا کہ جب کہ آج کے بعد ہم یہ وعدہ کریں، یہ عزم کر کے جائیں، انشاءاللہ آج کے بعد ہم اپنی صورت پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنائیں گے۔ انشاءاللہ اپنی صورت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنانی ہے نا انشاءاللہ۔ آپ کہیں گے کیسے بنائیں جی؟ پیارے پیغمبر کے چہرے پر انوار پر اللہ کریم نے داڑھی کو سجایا ہے، اپنے چہرے پر سنت رسول کو، اپنے چہرے پر جو انسان داڑھی کو سجائے گا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو کاپی کیا ہے۔ آگے بڑھیے، صورت کے بعد آپ کی سیرت دیکھی جائے، آپ کی سیرت بے مثال ہے، آپ کے اور میرے محبوبہ کا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا ہے۔ تیرے اور میرے محبوب آقا فرماتے ہیں حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مکے والو میں نے تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، تم نے میری خوشی کو بھی دیکھا ہے، تم نے میری غمی کو بھی دیکھا ہے، تم نے میری جوانی کو دیکھا ہے، تم نے میرا لڑک پن دیکھا ہے، تم نے میرے دنوں کو دیکھا ہے، تم نے میری راتوں کو دیکھا ہے۔ مکے والو مجھے بتاؤ صحیح، مجھے اتنا تو بتاؤ مجھے کیسا پایا ہے؟ مکے والے کہنے لگے محبوب ہم نے آپ کو صادق پایا ہے، محبوب ہم نے آپ کو امین پایا ہے۔ سبحان اللہ۔ سوچئے ذرا، سامنے اپنے نہیں بیگانے ہیں، سامنے دوست نہیں دشمن ہیں، سامنے یار نہیں اغیار ہیں، کہنے لگے محبوب ہم نے آپ کو صادق پایا ہے، محبوب ہم نے آپ کو امین پایا ہے۔ اب توجہ کیجئے، آج ہم بھی مسلمان ہیں، آج ہم بھی عظمت مصطفیٰ کو بیان کرتے ہیں، آج ہم بھی شان مصطفیٰ کو بیان کرتے ہیں، آج ہم بھی مقام مصطفیٰ کو بیان کرتے ہیں، آج ہم بھی رفعت مصطفیٰ کو بیان کرتے ہیں اور محبت مصطفیٰ کو بیان کرتے ہیں۔ سوچنا ہے، غور کرنا ہے، فکر کرنی ہے، کیا ہماری سیرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہے؟ ہمارے بولنے کا انداز، ہمارے بولنے کا طریقہ، کیا جب ہم بولتے ہیں لوگ پریشان تو نہیں ہوتے؟ کیا جب ہم بولتے ہیں لوگ اکتا تو نہیں جاتے؟ جب ہم بولتے ہیں لوگ ہماری زبان سے تنگ تو نہیں ہیں؟ میرے پیارے پیغمبر کی سیرت دیکھی جائے، اللہ کا قرآن بولتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب خلق عظیم کے پیکر بن کر کے آئے۔ کیا ہماری سیرت ویسی ہے؟ آج دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ عام ہو چکا ہے، ہر زبان سے جھوٹ نکلتا ہے۔ ایک اور آگے بڑھ کے بات کر دینا چاہتا ہوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے جو بڑی برائی ہے وہ گالی ہے۔ گالی عام ہو چکی ہے، گالی کو کوئی گناہ سمجھتا نہیں ہے، حالانکہ گالی دینا فسق ہے۔ لعنت اللہ علی الفاسقین، اور فاسقین پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ نبی پاک کے پاس صحابہ کرام آئے، اللہ کے رسول شیطان بہت تنگ کرتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، کیا آپ اگر اجازت دیں ہم شیطان کو گالی دے لیں؟ تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ کیا تم شیطان کو گالی دے لو؟ نہیں، آقا فرماتے لا تسبوا الشیطان، میں محمد تمہیں شیطان کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں دیتا ہوں۔ ایمانداری سے بتائیں، جو نبی شیطان کو گالی دینے کی اجازت نہ دیتا ہو، وہ نبی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو گالی دینے کی اجازت دے سکتا ہے؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر گالی عام ہو چکی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے اگر ہم اپنی زبان کی گارنٹی دے کر کے
اللہ سے جنت نہ لے سکے، ہمیں جنت نہ ملے، ہم کتنے بد نصیب اور بدقسمت انسان ہیں۔ اس لیے آج کے بعد یہ عزم کر کے جائیے، پختہ ارادہ کر کے جائیے، ہم نے انشاءاللہ الرحمن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اپنی سیرت بنانی ہے، اور اپنی زبان سے خیر کے جملے بولنے ہیں، برے جملے نہیں بولنے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، اور ہم نے اس زبان سے گالی گلوچ نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنی زبان کا اچھا استعمال کرنا ہے، اس زبان سے قرآن پڑھنا ہے، اس زبان سے ذکر و اذکار کرنا ہے، اس زبان سے لوگوں کو نفع پہنچانا ہے۔ اگر آپ اس بات کا عزم کر کے جائیں گے، یقین جانیے آپ کے بیٹھنے کا فائدہ ہو جائے گا، میرے لاہور سے چل کر کے آنے کا فائدہ ہو جائے گا۔ جب آپ کا یہ انداز ہوگا، انشاءاللہ آواز آئے گی، یہ بندہ میرے محبوب سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار بھی کریں گے، اس کے گناہوں کو معاف بھی فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ آج کے بعد یہ عزم کر کے جائیں، ہم نے اپنی زبان کا اچھا استعمال کرنا ہے، زبان سے بری بات کو نہیں کہنا۔ انشاءاللہ اپنے اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، انشاءاللہ آج کے بعد ہم پیارے پیغمبر کی سیرت کو اپنائیں گے، انشاءاللہ اپنائیں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات ہی پیارے پیغمبر کی صورت کو اپنانا ہے، آپ کی سیرت کو اپنانا ہے، اور آپ کی ذات کے ساتھ پیار کرنا ہے۔ آپ کی ذات دیکھی جائے، آپ کی ذات بے مثال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیارے پیغمبر ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ بن کر کے آئے۔ دیکھیے نا، اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے حضرت آدم تمہارے لیے بہترین نمونہ، حضرت موسیٰ تمہارے لیے بہترین نمونہ، حضرت عیسیٰ تمہارے لیے بہترین نمونہ، حضرت یوسف تمہارے لیے بہترین نمونہ، حضرت یعقوب تمہارے لیے بہترین نمونہ، لیکن اللہ نے یہ بات نہیں فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ کائنات کے پیارے پیغمبر تمہارے لیے بہترین نمونہ بن کر کے آئے ہیں۔ وجہ اور سبب یہ ہے کہ ہمارے محبوب جیسا عام انسانوں میں دور کی بات رہی، اللہ نے میرے محبوب جیسا سارے نبیوں میں بھی دوسرا پیدا نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی ذات کو سارے نبیوں سے جدا بنایا ہے۔ دیکھیے حضرت آدم کی باری آئی، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا، حضرت یوسف کی باری آئی، نبوت کا تاج ملا، حضرت یعقوب کی باری آئی، نبوت کا تاج ملا، حضرت عیسیٰ کی باری آئی، نبوت کا تاج ملا۔ لیکن جب تیرے اور میرے آقا کی باری آئی، اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کر دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ محبوب سب نبیوں کے لیے نبوت ہے، آپ کے لیے نبوت نہیں، بلکہ آپ کے لیے نبوت بھی ہے اور ختم نبوت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا خود فرمایا کرتے لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، لوگوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آقا خود فرمایا کرتے وانی آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، لوگوں میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو۔ پیارے آقا خود فرمایا کرتے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی آنا ہوتا تو عمر ابن خطاب میرے بعد نبی بنتے۔ آقا خود فرمایا کرتے انا قائد المرسلین ولا فخرا، لوگو اللہ نے مجھے تمام رسولوں کا لیڈر بنایا، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ آگے آقا فرماتے انا خاتم النبیین ولا فخرا وانا اول شافع و مشفع ولا فخرا، اللہ نے مجھے ختم نبوت کا تاج دیا، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ آگے آقا فرماتے اللہ نے مجھے شافع محشر بنایا، اس میں بھی کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ پتہ کیا چلا ہے؟ پیارے پیغمبر کی ذات کو اللہ نے سارے نبیوں سے جدا بنایا ہے۔ جس طرح پیارے پیغمبر کی صورت کے ساتھ پیار کرنا ہے، آپ کی سیرت کے ساتھ پیار کرنا ہے، اسی طرح پیارے پیغمبر کی ذات کے ساتھ بھی محبت اور پیار کرنا ہے۔ ایک اور مثال دے کر کے آپ کو بات سمجھا دوں کہ آپ کی ذات کو اللہ نے سارے نبیوں سے بے مثال بنایا ہے۔ جتنے نبی اس دنیا میں آئے 1,24,000 قوم پیش انبیاء اللہ کریم نے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں جتنے نبی آئے سارے نبیوں کو کتابیں ملی، صحیفے ملے۔ اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ آپ کو کتاب دینا چاہتا ہوں۔ اللہ جی آپ دینا چاہتے ہیں، میں لینا چاہتا ہوں، میرے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا صبر کر کے کوہ طور پہ پہنچو۔ موسیٰ علیہ السلام صبر کر کے کوہ طور پہ پہنچے، اللہ نے تورات عطا کر دی۔ فرمایا داؤد آپ کو بھی کتاب دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا جائے مقصوصہ پہ پہنچو، داؤد علیہ السلام صبر کر کے جائے مقصوصہ پہ پہنچے، اللہ نے زبور عطا کر دی۔ فرمایا عیسیٰ آپ کو بھی کتاب دینی ہے، فرمایا جائے مقصوصہ پہ پہنچو۔ عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا معبد خانے میں پہنچو، عیسیٰ علیہ السلام معبد خانے میں پہنچے، اللہ نے انجیل عطا کر دی۔ جب آئی تیرے اور میرے پیر کی باری، جب آئی شیما کے ویر کی باری، جب آئی بدر منیر کی باری، جب آئی احمد مجتبیٰ کی باری، جب آئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری، فرمایا محبوب کائنات
آپ کو بھی قرآن دینا ہے۔ اللہ جی مجھے کہاں آنا ہوگا، مدینہ کے کس بازار میں آنا ہوگا، مکہ کس گلی میں آنا ہوگا۔ اللہ موسیٰ کی باری آئی، آپ نے کوہ طور پہ بلایا، داؤد کی باری آئی جائے مخصوصہ پہ بلایا، عیسیٰ کی باری آئی معبد خانے میں بلایا۔ اللہ جی مجھے کہاں پر آنا ہوگا؟ فرمایا محبوب نہیں، آپ کی عظمت کا یہ عالم ہے، آپ جہاں پر ہوں گے قرآن وہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا اپنوں میں تھے، قرآن اپنوں میں آیا۔ میرے آقا بیگانوں میں تھے، قرآن بیگانوں میں آیا۔ میرے آقا سجنوں میں تھے، قرآن سجنوں میں آیا۔ میرے آقا مسجد میں تھے، قرآن مسجد میں آیا۔ میرے آقا بدر میں تھے، قرآن بدر میں آیا۔ میرے آقا حنین میں تھے، قرآن حنین میں آیا۔ میرے آقا تبوک میں تھے، قرآن تبوک میں آیا۔ میرے آقا امی جی عائشہ کے بستر پہ تھے، قرآن لوح محفوظ سے اتر کر میرے آقا کے سینے مبارک پر آیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے میرے محبوب کی ذات کو بھی سارے نبیوں سے بے مثال اور لاجواب بنایا ہے۔ ہم نے جس طرح پیارے پیغمبر کی صورت کے ساتھ پیار کرنا ہے، آپ کی سیرت کے ساتھ، آپ کی ذات کے ساتھ، اسی طرح آخری اور اہم بات یہ ہے، اسی طرح نبی پاک کی بات کے ساتھ بھی پیار کرنا ہے نا انشاءاللہ۔ کیونکہ صحابہ نے آپ سے محبت بھی کی ہے اور آپ کی اطاعت بھی کی ہے۔ ایک خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو آپ اپنے ساتھ جنگ کے اندر لے جائیے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اے خاتون میں تیرا بچہ کیا کرنا ہے، میں وہاں جا کر جنگ لڑوں گا یا تیرے بچے کو سنبھالوں گا؟ اللہ کے رسول میرے پاس جوان بیٹا نہیں ہے، نہ اتنا مال ہے کہ میں آپ کو دے سکوں، میرے پاس یہی پونجی ہے، آپ کو دینے آئی ہوں، میرا بیٹا لے جاؤ اور جنگ میں چلے جائیے۔ آقا فرماتے ہیں میں نے تیرے بیٹے کو کیا کرنا ہے، میں جنگ لڑوں گا یا تیرا بیٹا سنبھالوں گا؟ وہ خاتون کہنے لگی اللہ کے رسول میں کب یہ کہہ رہی ہوں آپ میرے بیٹے کو سنبھالیے، پھر کیا کہنا چاہتی ہے؟ اللہ کے رسول جب کافروں کی طرف سے آپ کو تیر آئے نا، جب کافر آپ پر حملہ کرنے لگے تو میرے بچے کو سامنے کر دیجئے گا، میں اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی کہ جب کافروں کی طرف سے تیر آئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو زخم پہنچ جائے، میں اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی ہوں کہ میرا بیٹا زندہ ہو، میرا بچہ زندہ ہو اور میرے محمد کو غم پہنچ جائے، میں اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی ہوں میرے محمد کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ میں اپنی محبت کا اظہار اس انداز سے کر دینا چاہتی ہوں کہ میرا بچے کو کچھ ہوتا ہے ہو جائے، اس جیسے کئی بچے قربان ہوتے ہیں ہو جائیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر آنچ بھی نہ آ سکے۔ محبت کرنی ہے اس انداز کے ساتھ، پیار کرنا ہے اس انداز کے ساتھ، اگر اطاعت کرنی ہے تو کس طرح؟ جس طرح صحابہ اکرام نے کی ہے۔ جناب عمر سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جناب عمر رضی اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر کے ہاتھوں میں ایسے ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں عمر آپ میرے سے کتنی محبت کرتے ہو؟ آقا جی اپنی اولاد سے، عزیز و اقارب سے، ماں باپ سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں۔ عمر کیا تو مجھے اپنی جان سے بڑھ کر پیار نہیں کرتا؟ نہیں آقا جی میں جان سے بڑھ کر آپ سے پیار نہیں کرتا۔ آقا جی جان تو سب کو پیاری ہوا کرتی ہے۔ آقا فرماتی عمر سن لے، انسان تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت اور پیار نہ کر لے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کہا سوچوں گا، غور کروں گا، فکر کروں گا، حالانکہ ماں باپ سے بڑھ کر بھی محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد سے بڑھ کر بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہی محبت کرتے ہیں، لیکن جناب عمر فرماتے ہیں آقا جی آج کے بعد عمر آپ سے اپنی جان سے بڑھ کر اور محبت اور پیار کرے گا۔ سبحان اللہ۔ سمعنا وعطانا، انہوں نے سن بھی لیا، مان بھی لیا۔ آج ہم اتنے خطبات جمعۃ المبارک سنتے ہیں، دروس القرآن سنتے ہیں، جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، ہم ساری جمعے کے اندر بھی سنتے ہیں، دروس کے اندر بھی سنتے ہیں، کانفرنسوں کے اندر بھی سنتے ہیں، لیکن عمل کی کمی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، اور جب انسان عمل کرے گا کسی بات پر، پیارے پیغمبر کے فرامین پر، تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ صرف سب سے پہلے میرے اندر اور اس کے بعد آپ احباب کے اندر عمل کی کمی ہے۔ جس دن ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو صحیح انداز کے ساتھ کاپی کر لیا، یقین جانیے ہماری نجات کے لیے ذریعہ بن جائے گی اور ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اس طرح اطاعت کیجئے۔ ایک صحابی مسجد کے اندر داخل ہو رہا ہے، جوتی والی جگہ پر بھی آیا ہے، پیارے پیغمبر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اجلسو اجلسو اجلسو، بیٹھ جائیے۔ وہ صحابی جوتی والی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا تو جوتی والی حدود سے آگے آ کر کے مسجد والی جگہ میں بیٹھ جاتا، تو جوتی والی جگہ پر ہی بیٹھ گیا۔ اس نے کہا میرے پیارے پیغمبر کا فرمان آ گیا، آپ کا حکم پاک آ گیا۔ میں نے کہا اگر میں نے آگے قدم اٹھایا یہ نہ ہو کل قیامت کا دن ہو اللہ میرے سے یہ سوال کر لے۔ میرے پیارے پیغمبر نے کہا تھا بیٹھ جا، تو چلتا رہا،
میں پھر اگر چلتا رہتا تو میں اپنے اللہ کو کیا جواب دیتا۔ ایسی اطاعت کیجئے پیارے پیغمبر سے، ایسی پیارے پیغمبر کی بات کو مانیے، اور جو شخص پیارے پیغمبر کی بات کو مانے گا اس کے بارے میں اللہ کا قرآن ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماتے محبوب کریم آپ اعلان کر دیجئے اگر یہ دنیا والے چاہتے ہیں نا کہ اللہ ان سے پیار کرے، اللہ ان سے عقیدت کرے، کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا فَاتَّبِعُونِی، پیارے پیغمبر کی تابعداری کرنی ہوگی، آپ سے محبت اور پیار کرنا ہوگا، آپ کی فرما برداری اطاعت گزاری کرنی پڑے گی۔ اللہ جب تیرے نبی کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے میرے بندے میں تیرے سے پیار بھی کروں گا اور سبحان اللہ تیرے گناہوں کو معاف بھی فرما دوں گا، صرف پیارے پیغمبر کی تابعداری کرنے کی وجہ سے۔ آج کے بعد اپنے اللہ سے وعدہ کریں انشاءاللہ ہم نے نبی پاک کی جو 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں، چاروں چیزوں سے پیار کرنا ہے نا انشاءاللہ۔ ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا قیل ومن ابا قال من اطاعنی دخل الجنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل امتی، میری ساری کی ساری امت، یدخلون الجنۃ، جنت کے اندر جائے گی، الا من ابا، لیکن جس شخص نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ صحابہ کرام تڑپ اٹھے، اللہ کے رسول کون سا ایسا انسان ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ آج اگر ہم 5 وقت کی نماز ادا نہ بھی کریں، نیک اعمال نہ بھی کریں، ہمارا بھی یہی دل چاہتا ہے اللہ ہمیں جنت عطا کر دے۔ صحابہ کرام کیوں نہ تڑپتے کہ جن کی راتیں مصلے پر ہوں، دن جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہو، جو نبی پاک کی ایک ایک بات کو کاپی کرے، آپ کے لیے جنہوں نے جان دے دی، آپ کے لیے مال لٹا دیا، اللہ نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے میرے صحابہ میں تمہارے سے راضی ہوں، جن کا ایمان ہمارے لیے آئیڈیل بنا دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، مجھے ایمان ویسا چاہیے جیسا صحابہ کرام کا ہے۔ کتنے عظیم لوگ تھے، وہ کیوں نہ تڑپتے؟ کہنے لگی اللہ کے رسول قیل ومن ابا، کس شخص نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا؟ میں یہ حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے اکثر بات یہ کہا کرتا ہوں، یہ ایسی حدیث مبارکہ ہے جس نے فرقہ وریت کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے، پیارے پیغمبر کی زبان سے اعلان ہو چکا ہے۔ پیارے پیغمبر خود فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں قال من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، جو میری فرما برداری کرے گا، داخل الجنہ، وہ جنت کے اندر جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ اگر آج ہم پیارے پیغمبر کی تابعداری، فرما برداری، آپ کے طریقے پر عمل کریں گے، من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ، آقا فرماتے ہیں جس نے میری سنت کے ساتھ پیار کیا، جس نے میرے طریقے کے ساتھ پیار کیا، اس نے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کیا، اور جس نے کالی کملی والے کے ساتھ پیار کیا کان معی فی الجنہ، کل وہ جنت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا۔ اگر تابعداری کرو گے، پیارے پیغمبر کی عظمت کو بھی بیان کرو، کیونکہ آپ کی عظمت قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی۔ انا شانیہ کا هو الابتر، اللہ فرماتے محبوب آپ کے دشمن بے نام و نشان ہو جائیں گے، آپ کا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ دیکھیے ابو جال بھی مٹ گیا، ابو لہب بھی مٹ گیا، عتبہ مٹ گیا، شیبہ مٹ گیا، آپ کے سارے دشمن ختم ہو گئے۔ گستاخ رسول جہاں پر بھی ہو مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، لیکن میرے محبوب کا نام اور آپ کا پیغام اور آپ کا ذکر، اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا ہے، جہاں پر ہمارا ذکر ہوگا وہاں پر آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ عظمت مصطفیٰ بھی بیان کیجئے، شان مصطفیٰ بھی بیان کیجئے، محبت مصطفیٰ بھی بیان کیجئے۔ ان ساری عظمت کو بیان کرنے کا فائدہ تب ہوگا، مزہ تب آئے گا جب ہم پیارے پیغمبر کے صحیح معنوں میں تابعدار بن جائیں گے، فرما بردار بن جائیں گے، اور آپ سے پیار کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے بعد آپ یہ عزم کریں، ہم نے نبی پاک کی 4 چیزوں کے ساتھ پیار کرنا ہے۔ آج کے درس کے اندر میں نے ایک بات پہلے بتا دی اور ایک بات ساتھ بتا کر کے 2 باتوں پر آج کے بعد ہم نے انشاءاللہ عمل کرنا ہے۔ دیکھیے نا، لاہور سے چل کر کے آیا ہوں، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے، کچھ فائدہ ہونا چاہیے، صرف کانوں کا ٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی بات، انشاءاللہ ہم نے اپنی زبان کا اچھا استعمال کرنا ہے، اور زبان سے گالی گلوچ نہیں کرنی، زبان سے جھوٹ نہیں بولنا، کہیں انشاءاللہ۔ دوسری بات،
ہم نے اس زبان کو اچھی جگہ استعمال کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے۔ کتنی مرتبہ؟ جو ماشاءاللہ کرتے ہیں اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، مبارک فرمائے، لیکن جو نہیں کرتے آج کے بعد عزم کر کے جائیں، انشاءاللہ ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کریں گے نا انشاءاللہ۔ استغفر اللہ کا معنی میری اور آپ کی زبان کے اندر یہ ہے، استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ جب بندہ صحیح معنوں کے اندر ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ کہے گا نا، اللہ مجھے معاف کر دے، عقیدہ ٹھیک ہوگا، بدعت نہیں کرتا ہوگا، نبی پاک سے پیار کرتا ہوگا، تو اللہ کا قرآن ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رحمت اللہ، اے میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ جب ہم صحیح معنوں کے اندر اللہ سے ایک دن میں 100 مرتبہ معافی مانگیں گے، اللہ فرمائیں گے میرے بندے جا میں تیرے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ پورے درس کے اندر سے ہم نے 2 باتوں کو آج سیکھا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم نے اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولنا، گالی گلوچ نہیں کرنی، اور اپنی زبان کو خیر کی کلمات سے قرآن پڑھنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ اگر آپ نے ان باتوں پر عمل کر لیا، یقین جانیں آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں میرے آنے کا فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ پیارے پیغمبر نے جناب حضرت علی کو فرمایا تھا، علی اگر آپ کی بات سن کر کے ایک بندہ بھی سیدھے راستے پہ آ گیا، آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اگر میری بات سن کر کے ایک بندہ بھی سیدھے راستے پہ آ گیا، ماشاءاللہ مولانا نے جو محنت کی، آپ تشریف فرما، اتنا وقت گزارا، یقین جانیے ہم سب کے لیے نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر بیان کیا جائے عظمت، شان، رفت، بلندی، محبت، احترام، بہت سارا وقت چاہیے، لیکن وقت کا خیال کرتے ہوئے تاکہ بندے کے ذہن کے اندر کوئی بات بھی پہنچنی چاہیے، اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مالک کائنات نے پھر کبھی موقع دیا، آپ احباب سے محو گفتگو ہوں گے، اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، جتنے لوگ بیمار ہیں